حاملہ بیوی کو ماں کے سامنے مارنے والا ظالم شوہر۔ آخر اس شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا؟ اسے جلتی آگ میں کیوں ڈالا؟ آخر اس کی حاملہ بیوی نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس ظالم شوہر کو اتنا زیادہ غصہ آ گیا کہ اس نے اپنی حاملہ بیوی کو تڑپا تڑپا کر آگ میں ڈال دیا؟ اور اس ظالم کے ساتھ کیا ہوا؟ آج کا یہ واقعہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کسی شہر میں ایک چوڑیاں بیچنے والی عورت رہتی تھی۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام عریشہ تھا۔ وہ چوڑیاں بیچنے والی انتہائی غریب تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس نے خود چوڑیاں بیچنا شروع کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا پیٹ اچھی طرح سے پال سکے۔ وہ عورت ہر روز بازار جاتی اور چوڑیاں بیچ کر کچھ پیسے کما کر گھر لے آتی اور اپنی بیٹی کی ساری خواہشیں پوری کرتی۔ وہ لڑکی اتنی معصوم اور خوبصورت تھی، لگتا نہ تھا یہ کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ماں بھی اپنی بیٹی کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی۔ جتنا بھی مشکل وقت وہ خود برداشت کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ بیٹی جس چیز کی خواہش کرتی وہ اسے جیسے تیسے کر کے لا دیتی۔ اس طرح اس کی بیٹی جوان ہوتی گئی۔ اس کی خوبصورتی کے قصے پورے علاقے میں پھیل گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اب گھر سے باہر نہیں نکالا تھا۔ وہ بہت اچھی عورت تھی، خود تو ہر مشکل برداشت کر لیتی لیکن اپنی بیٹی پر کوئی آنچ نہ آنے دیتی۔ وہ عورت بہت ڈرتی تھی، اگر میری بیٹی کے ساتھ چوڑیاں بیچنے باہر نکلے گی تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ لوگوں کو غریبوں کا مذاق اڑانے کے سوا اور تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ ایک تو غریب اپنی غریبی میں پس رہا ہوتا ہے، لوگ اوپر سے تانے دیتے ہیں تاکہ وہ اور گٹ گٹ کے مر جائے۔ اس لیے وہ عورت خود دل پر پتھر رکھ کر پورے علاقے میں چکر کاٹتی اور چوڑیاں بیچ کر کچھ پیسے حاصل ہوتے تو وہ گھر کا کھانا لے آتی اور بیٹی کو دیتی۔ بیٹی کو احساس بہت تھا کہ میری ماں میری خاطر کتنی محنت کرتی ہے۔ کچھ دن تو اسی طرح گزر گئے۔ عریشہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ماں کو بھی اب عریشہ کی شادی کی فکر رہنے لگی تھی کہ جوان بیٹی ہے، ویسے بھی ہم غریب ہیں، برے وقت کا نہیں پتا، خدا کوئی ایسا معجزہ کرے کہ میری بیٹی کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ اس طرح تو کچھ اور وقت گزر گیا۔ وہ خود چوڑیاں بیچ کر آتی اور بیٹی کو لا کر پیسے دیتی۔ اس کے جہیز کا سامان بھی وہ بنا رہی تھی کہ میری بیٹی کو کوئی تانا نہ دے کہ وہ غریب ہے اور وہ جہیز نہیں لائی۔ اسی لیے ماں اپنی محنت کی جمع پونجی اکٹھی کرتی اور جہیز بناتی رہی۔ ایک دن وہ بوڑھی عورت شدید بیمار پڑ گئی۔ اس کی بیٹی ماں کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کچھ پیسے اس کے پاس گھر پر پڑے ہوئے تھے جس سے وہ اپنی ماں کے لیے دوائیاں لے آئی، لیکن اب راشن کے لیے پیسے گھر میں موجود نہیں تھے۔ جو کچھ کھانے کا سامان تھا وہ گھر میں سارا ختم ہو گیا تھا۔ عریشہ نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کا بتایا ہے، اس لیے اب آپ کوئی کام نہیں کریں گی، نہ آپ چوڑیاں بیچنے جائیں گی۔ عریشہ کی بات سن کر ماں کہنے لگی، بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو، تم تو جوان ہو چکی ہو، تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ اگر میں چوڑیاں بیچنے نہ جاؤں گی تو ہمارا کوئی اور ذریعہ ہے بھی نہیں کہ ہمارے پاس پیسے آئیں، ہم تو اس طرح فاقے میں پڑ جائیں گے، ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہو جائے گی۔ میں چوڑیاں بیچنے ضرور جاؤں گی۔ بیٹی کہتی ہے، نہیں ماں، آج سے آپ نہیں، میں جاؤں گی۔ آپ نے ہمیشہ چوڑیاں بیچی ہیں اور میں گھر میں بیٹھی ہوں۔ اگلے دن عریشہ خود چوڑیاں بیچنے کے لیے شہر میں چلی گئی۔ وہ لڑکی پہلی بار گھر سے باہر نکلی تھی، لیکن لوگ اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اتنی خوبصورت لڑکی چوڑیاں بیچ رہی ہے، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے اور وہ چوڑیاں بیچ رہی ہے۔ لوگ اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اس نے اپنی ماں کی خاطر باہر نکل کر چوڑیاں بیچنا شروع کر دی۔ ایک دن وہ شہر سے گزر رہی تھی۔ شہر کا رئیس آدمی جس کی نظر اس چوڑیاں بیچنے والی لڑکی پر پڑی تو اسے دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اتنی خوبصورت لڑکی آخر چوڑیاں کیوں بیچ رہی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے، میری ماں بیمار ہے، پہلے وہ بیچا کرتی تھی، اب میں بیچتی ہوں۔ اس لڑکی کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر وہ دیوانہ ہو گیا اور کہنے لگا، تو بہت خوبصورت ہے، تجھے تو محلوں میں ہونا چاہیے،
تو گلیوں میں چوڑیاں بیچ رہی ہے۔ لڑکی اس کو کوئی جواب نہیں دیتی اور وہاں سے چلی گئی، لیکن اس نوجوان کو اس سے عشق ہو چکا تھا۔ اس نے عریشہ کا پیچھا کیا اور اس کو آوازیں دینے لگا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر وہ ڈر گئی اور بھاگ کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ نوجوان بھی عریشہ کا پیچھا کرنے لگا اور پیچھا کرتے کرتے وہ آخر کار عریشہ کے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ اسے عریشہ کے گھر کا پتہ مل چکا تھا۔ عریشہ اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ نوجوان واپس اپنے گھر آ گیا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس لڑکی کے گھر آتا ہے اور اس کی ماں کو رشتے کی پیشکش کرتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی کو دیکھا، اتنی خوبصورت بیٹی کو تو نے چوڑیاں بیچنے کے لیے بیچ دیا۔ ماں کہنے لگی ہم غریب ہیں، اگر ہم خوبصورتی پر توجہ دیں تو ہم پیٹ کہاں سے پالیں گے؟ وہ نوجوان کہنے لگا اے بوڑھی عورت، تو فکر نہ کر، میں تیری بیٹی کو رانی بنا کے رکھوں گا۔ مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے۔ تو نے جتنی دولت لینی ہے مجھ سے لے لے اور اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی کیا خیال ہے؟ مجھے تو یہ لڑکا بہت پسند آیا ہے، ویسے بھی یہ دولت والا ہے اور تمہاری شادی اس سے ہو جائے تو اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ ہماری زندگی کے برے دن ختم ہو جائیں گے۔ بیٹی ماں کی بات مان لیتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد عریشہ کی شادی ہونے لگی تھی۔ پورے شہر میں شہنائیاں بج رہی تھی اور زندگی میں پہلی بار آج اس غریب خانے میں رونق لگی تھی۔ عریشہ کو جب دلہن بنایا گیا تو وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جیسے کوئی پری ہو۔ لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس کی قسمت پر بھی ناز کر رہے تھے کہ جس نے اس کو محلوں کی رانی بنا دیا۔ آخر کار بارات آ گئی، لیکن وہ نوجوان غیر مسلم تھا۔ ماں ڈر گئی کہ اگر میں اسے انکار کرتی تو یہ امیر آدمی میری بیٹی کو مروا دیتا یا اسے اغوا کروا لیتا، کیونکہ میں غریب ہوں اور میرا تو واحد سہارا میری بیٹی ہے۔ اگر اس کو بھی کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اسی خوف سے وہ اپنی بیٹی کی شادی اس امیر نوجوان کے ساتھ کر دیتی ہے۔ رخصتی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی میری آج ایک نصیحت ہے، تو ہمیشہ اسے یاد رکھنا۔ تیری شادی ایک غیر مسلم گھر میں ہو رہی ہے، لیکن اس بات کا پتہ نہ چلے کہ تو مسلمان ہے۔ تو نے نماز ادا کرنی ہے، چاہے تجھے چھپ کر ہی کیوں نہ پڑھنی پڑے۔ تو اپنے اللہ سے جدا نہ ہونا، تو اسے بھولنا مت۔ امیری کی لالچ میں تو اپنے رب سے دور نہ ہو جانا۔ آخر کار وہ عریشہ ڈولی میں بیٹھی اور رخصت ہو گئی، اور عریشہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کیونکہ وہ آج اپنا غریب خانہ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس کے لیے تو ایک وہی تھا، اس کی ماں، جس نے اپنی محبت سے اسے پالا تھا۔ آخر کار عریشہ کے رخصتی ہو کر امیر نوجوان کے ساتھ آ گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا کمرہ بھی بہت خوبصورت سجاوٹ کیا گیا تھا۔ اس نوجوان کے گھر والے بھی بہت خوش تھے کیونکہ ان کے بیٹے کی شادی ایک پری سے ہو گئی تھی۔ شروع میں وہ نوجوان تو عریشہ سے بہت محبت کرتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا، جو وہ منہ سے نکالتی وہ پہلے اسے لا کر دے دیتا، اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتا اور اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک ماہ گزر گیا۔ ایک دن عریشہ کو رات کو ایک خواب آتا ہے، اسے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اللہ سے بہت دور ہو گئی ہے، وہ عبادت کرنا بھول چکی ہے۔ اگلے دن اٹھتے ہی عریشہ کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے، وہ روئے جا رہی تھی۔ باغیچے میں جا کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی۔ ہر ایک لفظ پر اس کا ایک ایک آنسو گر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری ماں نے مجھے نصیحت کی، اس کے باوجود میں بھول گئی۔ اگلے دن وہ نماز پڑھ رہی تھی تو اس کا شوہر اسے نماز پڑھتے دیکھ لیتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس کے شوہر کو عریشہ پر بے حد غصہ آیا۔ کہنے لگا کیا تو مسلمان ہے؟ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بات آخر مجھ سے چھپائی کیوں؟ میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں لیکن تو نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ مجھے جھوٹ ویسے بھی پسند نہیں۔ اگر تو نے دوبارہ ایسا کام کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، تیری بیٹی تو انتہا کی جھوٹی ہے۔ تم لوگ مسلم ہو اور تیری بیٹی نماز پڑھ رہی تھی۔ تجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ہم غیر مسلم ہیں اور ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ آئندہ ایسا کام نہ کرے۔ جہاں میں بے انتہا محبت کرتا ہوں وہاں میں نفرت بھی کرتا ہوں۔
माँ डर गई और बेटी को कहने लगी, अरे मैंने तुझे कहा था कि छुप कर इबादत कर लो, अपने शोहर के सामने इबादत ना करना। इस तरह अरीशा अपनी माँ की बात मान ली। कुछ दिन और वो इबादत से दूर होती है। वो अपने कामकाज में मसरूफ हो चुकी थी। वो भूल चुकी थी कि उसने कोई नमाज भी पढ़नी है। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन उनके घर में खुशी की खबर आई कि अरीशा माँ बनने वाली है। उस खबर में उनके घर में रौनक लगा दी, उसके शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा कर दी थी। हर कोई बहुत खुश था कि अरीशा माँ बनने वाली है। उसका शोहर भी अब उससे मोहब्बत करने लगा था। उसका शोहर पुरानी बातों को भूल चुका था। अरीशा भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि या अल्लाह, इतनी मुश्किल वक्त में तूने मुझे ऐसी खबर दी कि जिससे मेरे खानदान वाले मुझसे मोहब्बत करने लग गए हैं और मेरा शोहर भी मुझसे बहुत ज्यादा करीब हो गया है। अरीशा अब सोचने लगी कि अगर मैं दोबारा नमाज पढ़ूं तो मेरे शोहर को कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि अब मैं माँ बनने वाली हूँ और हरगिज वो मुझे गालियाँ नहीं निकालेगा और मुझसे नाराज भी नहीं होगा। अगले दिन अरीशा की सोच कर सोती है, दोबारा उसको वही ख्वाब आता है कि कुछ दिन पहले आया था। फिर उसे खाना काबा की जियारत होती है। फिर वही उसे नजारा आता है कि वो अल्लाह से दूर हो चुकी है और दुनिया की खुशियों में मगन हो गई है। अगले दिन नमाज पढ़ने के लिए वो तैयारी करने लगी और तहज्जुद अदा की। उसका शोहर उसे देख लेता है। अब तो उसे और ज्यादा गुस्सा आया कि मेरे मना करने के बावजूद ये औरत बाज नहीं आई और ये नमाज पढ़ने लग गई है। यकीनन इसने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। मैं बाकी तो हर काम बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये काम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो वही बैठे उसे मारना शुरू कर देता है। पहली बार उसके शोहर ने उस पर हाथ उठाया था। वो मासूम रो रही थी, लेकिन उसके शोहर को रहम न आया और कहने लगा, तू खुद को समझती क्या है? मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे इबादत हरगिज नहीं करने दूंगा। अरीशा अब खामोश नहीं बैठी थी। कहने लगी, अगर इतना ही तुम्हें नफरत है मुसलमानों से तो मुझसे शादी क्यों की? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझसे शादी करो। मुझे तुम्हारी दौलत से कोई नहीं फर्क पड़ता और मैं अपने अल्लाह को नहीं भूल सकती। चाहे तुम मुझे तलाक दे दो। वो अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ को सारी बात बताई कि माँ, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है और मैं अब छुपकर इबादत नहीं कर सकती। मैं सबके सामने इबादत करूंगी। मुझे किसी का खौफ या डर नहीं है। मुझे सिर्फ अपने अल्लाह का डर है। चाहे मुझे कुछ होता है तो आज ही हो जाए, लेकिन मैं इबादत नहीं छोड़ूंगी। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तुझे मना किया था तो छुप कर इबादत कर लेती। अपनी जिंदगी को अजाब मत बना। तेरा शोहर बहुत जालिम है, वो तुझे मार देगा। अरीशा अब अपने घर आकर रोने लगी कि या अल्लाह, मेरी जिंदगी में ये मुसीबतें क्यों आ गई हैं? आखिर मेरी शादी इसके साथ क्यों हुई? मैं खुद नहीं चाहती थी। या अल्लाह, तू ही अब रास्ता बना, मुझे अंधेरों से निकाल दे। जिस कुएं में गिर गई हूँ वो कुआं बहुत गहरा है। या अल्लाह, तू मेरी मदद कर। वो कहने लगी कि मैं इबादत क्यों छोड़ूं? मेरा बच्चा भी नेक होना चाहिए जैसी मैं हूँ। अगर मैं आज इबादत छोड़ देती हूँ, इस गैर मुस्लिम की बातों में लग जाती हूँ, तो मेरा बच्चा भी गैर मुस्लिम ही होगा, उसका ईमान नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इतना मजबूत और बहादुर हो, उसे किसी का खौफ ना हो सिवाय अपने अल्लाह का। इस तरह वो नमाज पढ़ती रही, चाहे उसका शोहर देखे या ना देखे। जब उसका शोहर उसको नमाज पढ़ता देखता तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता। वो कहने लगा, ये औरत ऐसे नहीं मानेगी, मुझे इसका कोई बंदोबस्त करना होगा। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, इसी वजह से ये नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है। अब शोहर के अंदर एक जानवर आ चुका था। वो कहने लगा, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं तुझसे कितनी नफरत करता हूँ। कितनों दिनों से मैं कह रहा हूँ। वो अरीशा को बालों से पकड़कर पूरे घर में घसीटने लगा। उस जालिम को इतना रहम नहीं आया कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अरीशा दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन उस जालिम को जरा भी डर नहीं लगा कि मेरा बच्चा मर जाएगा। वो एक जलती हुई आग के पास आया अपनी बीवी को लेकर। उसने उसको आग के अंदर फेंक दिया। वो अरीशा के जलती हुई आग के पास ले आया। अरीशा आग को देखकर डर गई और कहने लगी, ऐसा मत करो, अपने बच्चे की खातर मुझे छोड़ दो। तू कितना बेरहम बाप है, तुझे नन्ही जान का भी एहसास नहीं। मेरी तो खैर है, मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर रहम करो और मुझसे
माफ कर दो। लेकिन वो जालिम अब कहने लगा, नहीं, अब माफी का दायरा खत्म हो चुका है, आगे बस मौत ही है, इस मौत ने तुझको उतर कर जाना है। वो जालिम शोहर अब जानवर बन चुका था। अरीशा कहने लगी, तो कोई बात नहीं, तू जैसा करना चाहता है कर दे, इस आग से मुझे कोई डर नहीं, अगर मेरी जिंदगी है तो मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा। वो जालिम कहता है कि जो इतनी नेक बनती है, आज पता चलेगा ये आग तेरा क्या हशर करती है, तू जलकर राख हो जाएगी। उस जालिम शोहर ने अपनी बीवी को आग के अंदर फेंक दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन उसके शोहर को ख्याल आता है कि मैं चलूं उसकी राह तो देखूं जहां मैंने उसे जलाया था, मैं देखूं तो सही कि उसका क्या हाल हुआ है। वो खुद तो इतने दावे करती थी, देखूंगा आज के उसके दावे कहाँ रह गए। वो जालिम जब तंदूर के पास आता है तो वो मंजर ऐसे था कि आज ही वो वाकया हुआ हो। हालांकि उसे गुजरे हुए कई माह गुजर चुके थे। आग वैसे ही जल रही थी, वो औरत नमाज पढ़ रही थी और उसका बच्चा खेल रहा था। ये मंजर उसकी आंखों के सामने ख्वाब लग रहा था, लेकिन ये हकीकत थी। उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो फौरन सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, मैं ईमान लाता हूँ, इतना बड़ा मौजज़ा कैसे हो सकता है। बेशक तू सच्चा है, तूने उसको बचा लिया, वो तुझ पर तवक्कुल रखती थी। अरीशा रोने लगी और कहने लगी, ऐ जालिम, अब तू क्या करने आया है? तुझे इस मासूम की जान की फिक्र नहीं थी। वो तो मेरा अल्लाह था जिसको मैं याद करती थी। वो तुझ जैसे काफिर के सामने मुझे रसवा नहीं करना। वो रहमान है और आज उसने दिखा दिया। उस पर यकीन रखने वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं, चाहे जितना भी अंधेरा हो, रोशनी उनके पास खुद आएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी हारा नहीं करते। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।